وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين۔ حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام جب اپنی قوم بنی اسرائیل کو لے کر کے مصر سے روانہ ہوئے، راستے میں دریا پڑتا تھا، فرعون کو ان کے نکل جانے کے کافی دیر بعد اطلاع ہوئی، وہ تو سارے چلے گئے ہیں، تو فرعون جو ہے اپنی فوج پولیس کو لے کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے چڑھ دوڑا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اس قصے کو اور بھی مقامات پر بیان فرمایا ہے، سورہ یونس شریف میں بھی اسے بیان فرمایا ہے۔ دشمن کی ذلت اور خواری کو بار بار بیان کرنا یہ میرے رب سونے کی سنت ہے۔ ہاں جی، موسیٰ علیہ السلام نے جو مقابلہ فرمایا، جو مقاومہ کا معاملہ کیا آپ نے اور فرعون کے ساتھ ٹکر لی، اس کا ذکر بار بار آیا ہے قرآن کریم میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے گزار دیا، فاتبعہم فرعون وجنودہ بغیا وعدوا، فرعون اور اس کا لشکر سے یہاں مراد جو ہے اس کی فوج ہے، فرعون اور اس کی فوج، آرمی اس کی، یہ دونوں پیچھا کر رہے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور بنی اسرائیل کا۔ کیوں؟ بغیا وعدوا، سرکشی کے طور پر آ رہے تھے، وعدوا اور دشمنی کے طور پر آ رہے تھے، ظلم اور زیادتی کرنے کے لیے آ رہے تھے پیچھے سے۔ انہوں نے پیچھے ہی موسیٰ علیہ السلام کا اور آپ کی قوم کا اس لیے کیا تھا تاکہ یہ ہمارے ہتھے چڑھ جائیں، پھر ہم ان کو سزا دیں، ان کو تکلیفیں دیں، اذیتیں دیں ہم ان کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جیسے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم سمندر سے باہر نکلے، فرعون نے دیکھا اور اس کی جماعت نے دیکھا راستے بنے ہوئے ہیں، وہ جا رہے ہیں تو ہمیں کیا ہے، انہوں نے اپنے گھوڑے، اپنی سواریاں سمندر میں ڈال دیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جیسے یہ درمیان میں پہنچے، حتیٰ اذا ادرکہ الغرق، یہاں تک کہ اس کو غرق نے آ لیا، ڈوبنے لگا فرعون، ناک میں پانی چڑھا نا جی جب، تو فوراً گویا ہوا، قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت به بنو اسرائیل، اس نے کہا میں ایمان لایا ہوں اس اللہ پر، ہیں جی، جس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اب میں سجدے کے لائق نہیں رہا، عبادت کے لائق وہی ہے، سجدے کے لائق وہی ہے، حکومت اسی کی ہے، اطاعت اسی کی ہے۔ آمنت بھی بنو اسرائیل، جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں، اس وحدہ لا شریک رب پر اب میں بھی ایمان لے آیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ ساتھ ہی کہنے لگا وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور میں بھی مسلمان ہو گیا ہوں، یعنی جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا دیہاتیوں کے بارے میں، قالت الاعراب آمنا، دیہاتیوں نے آ کر کہا آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں یا رسول اللہ ہم بھی ایمان لے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہ، یہ نہ کہو کہ تم ایمان لے آئے ہو، بلکہ تم یہ کہو ولیکن قولوا اسلمنا، تم کو ہم تو اسلام لائے ہیں، ایمان تمہارے اندر نہیں گیا، اسلام کی جو ظاہری طور پر علامات ہیں ان کو تم نے اپنا رکھا ہے، مسلمانوں کے ساتھ کھڑے کو نماز پڑھ لیتے ہو، ان کے ساتھ بیٹھ کے باقی معاملات کر لیتے ہو، یہ تو اسلام لائے ہو، ایمان تمہارے اندر گیا ہی نہیں۔ ایمان تو ایک قلبی کیفیت کا نام ہے، اور تم یہ نہ کہو کہ ہم ایمان لائے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہاں پہ فرعون جو ہے اپنی طرف سے ہر طرح کا شک دور کر کے یقین دلانے کی کوشش کر رہا ہے، آمنت میں ایمان لے آیا ہوں، ہیں جی، میں ایمان لے آیا ہوں اور اسلام لے آیا ہوں، ایمان بھی اسلام بھی دونوں، اب تو بھائی میں مسلمان ہوں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے
جب غرق ہونے لگتا ہے تو فرعون جیسا بدماش بھی اپنے آپ کو مومن بھی کہتا ہے، مسلمان بھی کہتا ہے۔ یہی حال ہے ان لوگوں کا جو بڑے بڑے فرائنہ بنے ہوتے ہیں، بڑے بڑے نمرود بن کے بدماشیاں کر رہے ہوتے ہیں، دین کے سامنے اکڑ رہے ہوتے ہیں، جیسے جناب پانی ناک میں جاتا ہے فوراً ہی جناب کہنا شروع کر دیتے ہیں ہم بھی عاشق رسول ہیں بھائی، ہم بھی رسول اللہ علیہ السلام کے چاہنے والے ہیں، ہمارے گھر میں بھی کعبے کے خلاف کا ٹوٹا پڑا ہوا ہے، ہمارے گھر میں بھی مسجد نبوی شریف کی جھاڑو کی مٹی پڑی ہوئی ہے۔ کمال کرتے ہیں آپ، تو یہ چیزیں کام نہیں آئیں گی۔ یہ ان لوگوں کے لیے بھی فکر انگیز بات ہے جو لوگ زندگی ساری دین کی دشمنی کریں گے اور مرتے ہوئے کہیں گے تبرکات میری قبر میں رکھ دینا۔ ان کو بھی تبرکات نفع نہیں دیتے۔ جو بندہ زندگی ساری دین کو دشمن رہا ہے، قبر میں جتنے مرضی تبرکات لے جائے کوئی نفع ہونے والا، پوری بات یہی مسجد اٹھا کے لے جائے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، پورا قرآن نہیں پورا مکتبہ ہی رکھ دے وہاں پہ، کوئی نفع ہونے والا نہیں ہے۔ یہ بندہ دین کا دشمن رہا ہے بھائی۔ یہ چیزیں فائدہ دیتی ہیں وفاداروں کو، غداروں کو نہیں۔ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ گناہگار جو ہیں اس کو نفع دیتی ہیں، وفادار ہو لیکن گناہگار ہو، شامت اعمال کے سبب، شامت نفس کے سبب گناہ ہو گئے ہیں اس کو ضرور نفع دیتی ہے یہ چیزیں۔ لیکن جو بندہ ہو ہی غدار دشمن ہو، اب بتائیں نا، عبداللہ بن ابی ہے، عبداللہ بن ابی کو میرے آقا علیہ السلام کی قمیص پہنائی گئی تھی بطور کفن کے، جنازہ میرے آقا علیہ السلام نے پڑھایا تھا۔ بتائیں اس کا فائدہ جو ہوا وہ میں نے پہلے بیان کر دیا آپ کے سامنے۔ آقا علیہ السلام کی قمیص پہن کے گیا ہے، بتائیں عبداللہ بن ابی کو نفع ہوا؟ کوئی نفع نہیں ہوا۔ جنازہ حضور نے پڑھا تھا، کوئی نفع نہیں ہوا۔ تو اس سے ثابت کیا ہوتا ہے؟ اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ ان چیزوں کا فائدہ بھی میرا اللہ دیتا ہے تو انہیں کو دیتا ہے جو وفادار ہوں۔ گناہ ہو گیا وہ ایک الگ بات ہے، لیکن جس نے زندگی ساری غداری کی ہو، وہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نا، آپ رحمہ اللہ نے خط لکھا تھا مرہٹوں کے حوالے سے ابدالی کو، احمد شاہ ابدالی رحمہ اللہ کو خط لکھا تھا حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے۔ دیکھیں اس وقت کے مولوی کیسے ہوتے تھے، آگے کہتے ہیں مولویوں کو کیا پتہ جی، اللہ اکبر۔ شاہ ولی اللہ امام الہند کہلاتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے آپ نے خط لکھا فرمایا کہ مرہٹوں نے بہت بدماشی پھیلا رکھی ہے یہاں پہ، تو آپ مہربانی کریں آئیں اور ان کی ذرا صفائی کریں۔ جی اس وقت مرہٹوں کا جو اسلحے کا جو تھا نا وڈیرا چیئرمین، جی جس کے پاس ان کا سارا توپ خانہ تھا، اسلحے کی تیاری ہوتی تھی، سارا کچھ، ان کو احمد شاہ ابدالی رحمہ اللہ نے خفیہ طور پہ خط لکھا، اور خط میں یہ لکھا کہ تو مسلمان ہے، ابراہیم نام تھا اس کا، ابراہیم کاردی، فرمایا کہ تو مسلمان ہے اور میں تجھے پیغام دے رہا ہوں کہ تو انسان بن اور تو ہمارے ساتھ ہو جا۔ اب یہ لڑائی جو ہے نا اسلام کی اور کفر کی لڑائی ہے، یہ ہماری ذات کی لڑائی نہیں ہے، تو ہمارے ساتھ ہو جا، بس تو ہمارے ساتھ تعاون کر، اسلحے کے معاملے میں بھی باقی معاملات میں بھی۔ نعوذ باللہ اس نے خط کے پچھلی جانب یہ لکھ کے بھیجا، اس نے کہا میں نے مرہٹوں کا نمک کھایا ہے لہذا میں ان کے ساتھ غداری نہیں کر سکتا۔ جی جن کا نمک کھایا تھا ان کے ساتھ غداری نہیں ہو سکتی۔ جس خالق اور مالک نے اسے جنم پیدا کیا تھا، جس خالق اور مالک نے اسے اتنی نعمتیں عطا فرمائی تھیں، اس کے ساتھ غداری کر رہا تھا۔ جی اللہ تعالیٰ کا کرنا یہ ہوا، احمد شاہ ابدالی نے اسے جوابی خط بھیجا، کہا کہ اسلام کسی کا محتاج نہیں ہے، کسی کا پاؤں نہیں پڑتا، ہمیں ضرورت نہیں ہے تیری، ہم نے تو نہ ہی ہمیں تیرے اسلحے کی ضرورت ہے، نہ تیرے بندوں کی ضرورت ہے، نہ تیری ضرورت ہے، ہم نے صرف اس لیے تجھے کہا تھا تاکہ تو جو ہے وہ کل کو یہ نہ کہے کہ مجھے کہا کسی نے نہیں تھا، ہم نے تو اتمام حجت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کرنا یہ ہوا، جیسے ہی احمد شاہ ابدالی نے حملہ کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح عطا فرما دی، وہ گئے مرہٹ اور سارے۔ یہ ابراہیم جو ہے نا یہ پکڑا گیا، اب غدار جو تھا یہ پکڑا گیا، جب یہ لایا گیا نا احمد شاہ ابدالی رحمہ اللہ کے سامنے تو کہنے لگا معافی دے دیں۔ احمد شاہ ابدالی رحمہ اللہ نے فرمایا اس کو نا توپ کے منہ کے ساتھ باندھو، توپ کے منہ کے ساتھ باندھو۔ اگلا جو جملہ احمد شاہ ابدالی نے کہا تھا، کہا کہ اے پاگل، معافی جو ہوتی ہیں نا وہ گنہگاروں کے لیے ہوتی ہیں، غداروں کے لیے نہیں ہوتی۔ یہ کہہ کے جناب گولہ چھوڑ دیا گیا۔ اب اندازہ لگائیں جن لوگوں نے غداریاں کی ہیں دین کے ساتھ ان کو تبرکات کبھی نفع نہیں دیں گے، میں سچی کہہ رہا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے جو قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، اب چونکہ وہ بھی کہنے لگا، ایک صرف یہ نہیں کہا میں مسلمان ہو گیا ہوں، یہ نہیں کہا کہ میں ایمان لایا ہوں، نہ کہنے لگا آمن، تو اب تو توحید ایسی پکی ہو گئی ہے، کہنے لگا لا الہ الا الذی آمنت بھی بنو اسرائیل، انہوں نے کہا میں ایمان لے آیا ہوں اس اللہ پر جو جس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، اور اس اللہ پر ایمان لایا ہوں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں، وانا من المسلمین، مسلمان ہو گیا ہوں۔
اب دیکھیں کتنی تاکیدیں لگا رہا ہے، آمن تو ایمان لایا ہوں، انہ لا الہ الا الذی، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، کلمہ بھی پڑھ لیا۔ نمبر 3 آمنت بھی بنو اسرائیل، پھر اس پر ایمان لایا ہوں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں۔ 3 ہو گئی باتیں۔ چوتھی کہتا وانا من المسلمین، مسلمان بھی ہوں، اس طرح کے وہم والی بات نہ رہ جائے، جی فرشتوں کو بھی یقین ہو جائے کہ اب میں پکا ٹھکا مسلمان ہو گیا ہوں، میں ٹنا ٹن مسلمان ہو گیا ہوں۔ ٹنا ٹن کئی سارے ہوتے ہیں ٹنا ٹن سنی، کیا کرتے ہیں جو ٹنا ٹن ہو کے، ہاں بولے صاحب آپ کو کیا پتا، ہم ٹنا ٹن ہیں، ہم ٹی ٹی ایس ہیں، ہم فلانے ایس ہیں۔ میں نے کہا پتر زندگی ساری بندہ کرے دین کے ساتھ غداریاں، اور جتنا مرضی ٹن بنتا رہے یا ٹن بنتا رہے، اس کی ٹن سے کوئی فائدہ اسلام کو نہیں ہے، اور اس کو بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بڑی بات یہ اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ اپنے آپ کے ساتھ غداری کر رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اب اس کی یہ 4 تاکیدیں کسی کام نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا، اگلا جملہ بڑا ہی مزیدار ہے، یہ میں آپ کو پہلے اردو میں سمجھاتا ہوں، پھر آپ کو مزہ آئے گا اس جملے کا۔ جیسے کوئی بندہ جو ہے نا بار بار حرکتیں کر رہا ہو، ہاں جی، آپ اسے سمجھائیں یار انسان بن جا، ایسا نہ کر۔ جیسے ابھی میں نے آپ کو ابراہیم کا قصہ سنایا کہ وہ کہنے لگا جی معافی دے دیں، انہوں نے کہا نہیں تیرے لیے نہیں ہے، باقی کو معاف کر دیں گے تجھے نہیں کریں گے۔ تو کوئی بندہ جو ہے نا اس طرح بار بار بدتمیزی کرتا رہے، یہ کوئی بچہ ہی ہے، جب وہ پکڑا جائے تو پھر جب اس پہ ایسی حالت آئی ہوتی ہے نا عجز کی، انکساری کی، اور تب وہ کہہ رہا ہو نہیں جی بس زندگی ساری اس کی بدماشی میں گزری ہو، اب جو اس پر جو کیفیت طاری ہوتی ہے اس کو جو آگے سے جملہ کہا جاتا ہے نا، آگے سے ہاں بھائی ہون دس کتنے سے تو ہون تک وہ تھانے میں جو جوتا مارتے تھے پہلے تک تو آج تک تو یہی لکھا ہوتا تھا پرانا، آپ کا پتہ نہیں ہے رات کتنے گزاری ہے تم، پوچھتے تھے نا اسے، مطلب یہ نہیں تھا کہ اس کو گانا یاد دلا رہے ہیں، مطلب یہ تھا کہ اس کو بتا رہے ہیں ہاں بھی رات کہاں، یعنی کہ رات کہاں جرم کیے ہیں تو نے، مطلب یہ ہے، یعنی جملہ ایسا لکھا جس میں اس کی ذلت بھی ہے، رسوائی بھی ہے اس کی، تو یہی کرتے ہیں اس کو جب پکڑا جائے، ہاں بھائی اب بتا تم۔ اللہ اکبر۔ جب اس نے 4 تقیدیں لگا کے یہ دعویٰ کیا نا ایمان کا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا آل آنا ہون دس، آل اب بتا، پڑھا ہے کلمہ تو، لا رہا ایمان تو، اب تو یہ وہ بنی اسرائیل جن کے ساتھ دشمنی تھی، اب تو تجھے اللہ بھی پیارا لگنے لگا تو بنی اسرائیل کا نام لے کے آمنت بھی بنو اسرائیل، میں اس اللہ پہ ایمان لایا ہوں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں۔ ہاں اب بتا پھر اب کیا ہوا تجھے کلمہ پڑھ رہا، کیوں پڑھ رہا ہے؟ آج تو اپنے آپ کو خدا کہلاتا رہا تھا، اپنے آپ کو سجدے کرواتا تھا تو، اپنے آپ کو معبود برحق کہتا تھا تو، اپنے آپ کو رب اعلیٰ ہونے کے تو دعوے کرتا تھا تو، آج کیا ہوا تجھے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آلانا، صرف اتنا جملہ فرمایا اس کی ذلت کے لیے، آلانا ہاں بھائی ہون دس، اب کیا ہوا تجھے؟ آگے فرمایا وقد عصیت قبل، پہلے تو بڑی نافرمانیاں کرتا رہا ہے، پہلے نے تجھے کوئی سجائی نہیں دی، جب تیرے پاس حکومت بھی تھی، صحت بھی تھی، امن و عافیت بھی تھی، سارا کوئی تھا، ناک میں کیا چٹکے بھر پانی گیا ہے اور ساتھ تیری چیخیں نکلنی شروع ہو گئی ہیں، اب کلمے یاد آ رہے ہیں تجھے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، اور پہلے تو بڑا فسادی تھا، پہلے تو فسادی تھا، یہ ان کی مسجدیں تو گرا رہا تھا، ان کو نماز سے تو روک رہا تھا، میرے نام کے کلمے پڑھنے سے تو روک رہا تھا، آج تجھے کیا ہو گیا بھائی؟ اب کلمے بڑے پڑھ رہا ہے تو آلانا وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، پہلے تو بڑے فساد مچاتا تھا، آج تجھے کیا ہو گیا بھائی؟ یعنی کہ ایک گھونٹ بھر پانی ناک میں کیا گیا، فرعون کا تکبر اور اس کا غرور جو ہے ایسا خاک میں ملا، اس نے کہا جی اب بس ہو گئی ہے، اب مزید نہیں میں لڑ سکتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب دیکھیں جی میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آیت مبارکہ پہلے دیکھ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، اس نے جب وہ چیخیں ماری نا جی ناک پانی میں جانے پر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں، وہ کہنے لگا مولا بچا لے مجھے تو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، بچائیں گے تجھے ضرور تیرے جسم کو، بس فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، تیرے بدن کو بچائیں گے ہم، اور کچھ نہیں بچے گا تیرا، تیرے جسم کو بچائیں گے، کیوں؟ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، تاکہ تو پچھلے لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بن جائے، ان کو پتہ چلے رب کے دین کے ساتھ ٹکر رہنا کتنا مشکل ہوتا ہے، رب کے دین کے غلبے کے معاملے میں روڑے اٹکانا کتنا جو ہے نا تکلیف دہ بات ہوتی ہے، کتنی اذیت والی بات ہوتی ہے،
کتنی جناب بندے کو رسوائی اٹھانی پڑتی ہے، میں کہ ہم تیرے جسم کو بعد میں سنبھال کے رکھیں گے، فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، تیرا جسم جو ہے تیرا بدن، وہ اس کو ہم نجات دیں گے، وہ یوں ضائع نہیں ہو جائے گا، تیرا جسم بچ جائے گا۔ آپ سوچ سکتے ہیں اسی جسم کو وہ سجدے کرواتا تھا، ہیں جیسے سارے غرق ہوئے تو بنی اسرائیل جو ہیں وہ پیچھے کھڑے ہو کے نظارہ کر رہے تھے، یہ نہیں کہ وہ بھاگ گئے تھے وہاں سے، سارے کھڑے نظارہ کر رہے تھے، اور فرعون کا ایسا رعب تھا، ایسا دبدبہ تھا کہ نعوذ باللہ لوگ کانپتے تھے فرعون کا نام سن کر، اس گھر کے باہر سے نہیں گزرتے تھے۔ جب وہ فرعون ڈوب گیا نا جی، اللہ اکبر، بنی اسرائیل دوسری جانب کھڑے ہوئے ہیں، سمندر کے دوسرے کنارے پر پرلی جانب کھڑے ہوئے ہیں گزر کے، اللہ تبارک و تعالی نے جہاں وہ ڈوبا تھا وہاں سے اسے پانی میں تیرنے کا حکم دیا، تیرتے تیرتے جہاں بنی اسرائیل کھڑے ہوئے تھے ان کے قدموں میں جا پہنچا، جہاں موسیٰ علیہ السلام کھڑے تھے ان کے قدموں میں جا پہنچا، تب جا کر انہیں یقین ہوا کہ یہ ڈوب کر اب یہ مر چکا ہے، تب جا کر انہیں سکھ کا سانس نصیب ہوا، ورنہ اتنے سالوں سے 300 سال سے زائد حکومت کی اس نے، اور اتنے عرصے میں فرعون کو کبھی سر درد بھی نہیں ہوا، سر درد بھی نہیں ہوا کبھی فرعون کو۔ آپ سوچ سکتے ہیں جس کو کبھی سر درد بھی نہ ہو، کوئی تکلیف ہی نہ آئے، وہ کس قدر بدماش بن کے رہے گا، دنیا کی ہر آسائش اسے میسر ہو، ہاں جی، اور اس نے محلات ایسے بنا رکھے تھے آج تک وہ کھڑے ہوئے ہیں وہاں پہ۔ وہ الگ بات ہے کہ چھتیں وغیرہ ان کی گر چکی ہیں اور کچھ کمروں کی چھتیں بھی ابھی کھڑی ہوئی ہیں، کیا گھر بنائے ہوں گے یار انہوں نے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تجھے ہم نشانی بنا دیں گے، تجھے کیا بنا دیں گے؟ نشانی بنا دیں گے، عبرت کا نشان بنا دیں گے بعد والے آنے والے لوگوں کے لیے، ان کو پتہ چلے، جو بھی بندہ رب کے دین کے سامنے اکڑنے لگے تیرے جسم کو دیکھ کے وہ سیدھا ہو جائے، ہیں بتائیں آج اس کے جسم کو دیکھ کے کوئی سیدھا ہو رہا ہے؟ خود جہاں پہ وہ قاہرہ میں، مصر کا شہر ہے قاہرہ، جہاں پہ وہ پڑا ہوا ہے وہاں کا جو حکمران ہے وہ خود بدماش بنا ہوا ہے، بتائیں وہ خود بدماش بنا ہوا ہے۔ ابھی کل کی بات ہے، سعودیہ نے اور مصر نے دونوں نے اڈے فراہم کر دیے ہیں اسرائیل کو یمن پر حملہ کرنے کے لیے، سوچ سکتے ہیں آپ، یمن پر حملہ کرنے کے لیے انہوں نے اڈے فراہم کر دیے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو فرعون کو نشان عبرت بنایا تھا، اور آج ہماری قوم کا کیا حال ہے، ہاں جی، فرعون سامنے پڑا ہوا پھر بھی فرعون بنے ہوئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی آنکھیں جو ہیں وہ عاقبت سے، انجام سے اندھی ہو چکی ہیں، ان کو دکھائی نہیں دے رہا۔ وہ جو اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کے اندر حس رکھی ہوتی ہے نا، محسوس کرنے والی حس رکھی ہوتی ہے، غیرت جگانے والی، وہ مار چکے ہیں اپنی، وہ اپنی حرکتوں کی وجہ سے، کرتوتوں کی وجہ سے اس حس کو ہی زائل کر چکے ہیں وہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہاں پہ کچھ باتیں انتہائی قابل غور ہیں۔ کریم آقا علیہ السلام جب مدینہ منورہ میں تشریف لائے نا، یہودیوں کو دیکھا وہ روزہ رکھ رہے تھے۔ کیا رکھ رہے تھے؟ روزہ رکھ رہے تھے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم روزہ اس لیے رکھتے ہیں، اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کو غرق کیا تھا اور موسیٰ علیہ السلام کو نجات عطا فرمائی تھی، اس خوشی میں روزہ رکھ رہے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا نحن احق بموسیٰ، آقا علیہ السلام نے تم سے زیادہ حق ہمارا ہے موسیٰ علیہ السلام پر، تم سے زیادہ حق ہمارا ہے موسیٰ علیہ السلام پر۔ آقا علیہ السلام نے یہ فرما کر اپنے صحابہ کو فرمایا تم بھی روزہ رکھو، لیکن روزہ اس طرح رکھنا ہے کیونکہ یہ ایک روزہ رکھتے ہیں، تم نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ محبت کا اظہار بھی کرنا ہے، فرعون کے غرق ہونے پر خوشی کا اظہار بھی کرنا ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہے ان کی مخالفت بھی کرنی ہے، یہودیوں کی۔ وہ یوں کرنی ہے کہ یہ ایک روزہ رکھتے ہیں، تم نے 9-10 کا رکھنا ہے یا پھر 10-11 کا رکھنا ہے، 2 روزے رکھنا ہے، تاکہ یہودیوں میں اور تم میں مخالفت لازم آئے، مخالفت ضرور ہو۔ اب عبادت بھی کرنی ہے نا، وہ اس میں بھی مخالفت کو پیش نظر رکھنا ہے۔ یہودی ایسے کرتا ہے، میں نے ایسا نہیں کرنا، میں نے تھوڑا سا ہٹ کے کرنا ہے یا نہیں؟ ہم نے باقی کاموں میں تو کہا ہے ہٹ کے یار، ہماری بہن بیٹی شادی میں ایک جوڑا جب پہن لے دوبارہ وہ نہیں پہنتی، یا اس جیسا جوڑا کسی نے پہنا ہو تو وہ دوبارہ وہ نہیں پہنتی، وہ شرمندہ ہوتی پھر رہی ہوتی ہے، نہیں دیکھو میں نے پہنا ہوا تو اس نے بھی پہنا ہوا تھا، اس طرح کی باتیں کرتی ہیں خواتین۔ لیکن یہودیت اور نصرانیت کی پیروی کرنے میں جی وہاں ان کے میراثی اور میراثنے جو ہیں وہ رات کو جو سٹائل بنائیں گے نا بالوں کا، صبح کے وقت مسلمانوں کے وہی ہوں گے۔ ان کی عورتیں جو ہے نا رات کے وقت جو سٹائل بنائیں گی، فلمیں دیکھیں گی، یہ سویرے جناب سب کو وہی فکر لگی ہوگی میں نے بھی ایسے کرنا۔
اپنی ماں بہن جیسے کپڑے پہننے ان کو گوارا نہیں ہے، لیکن یہودیوں اور نصرانیوں جیسا بننا ان کو گوارا، ان کو پسند ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ میں وہ عبادت بھی کرنی ہے تو اس میں بھی مخالفت کرنی ہے۔ آقا علیہ السلام نے داڑھی کے بارے میں فرمایا، ہاں جی، رنگنے کے بارے میں کیا فرمایا؟ میں کہ وہ نہیں رنگ لگاتے تم رنگ لگاؤ، مخالفت کرو ان کی، ہیں جی، ہاں وہ موزے نہیں پہنتے تم پہنو موزے، اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو ہیں جن کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں ان چیزوں میں ان کے ساتھ مخالفت کرنی ہے، اور جو چیزیں ہمارے سامنے آتی جائیں گی ان میں ان کی مخالفت کرنا ہم پر لازم ہوگا، لیکن یہ الگ بات ہے ہم ان کی اتباع کیے جا رہے ہیں۔ غلط کام بھی وہ کرے گا نا، ہم اس کے پیچھے کھڑے ہو جائیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالی جو کچھ کہا اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔